اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 6 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اذان، اس کا ترجمہ اور اسباب تصور احساس کے ساتھ، اور ٹی پی آئی میں ہم نے 3 حروف اور ضمائر متصلہ کا ٹیبل دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا ہے کہ آسان ہے قرآن ہمارے لیے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم جو ہے اذان، اقامت، وضو کے بعد کی دعا اور گرامر میں مزید 3 حرف بی، فی، الا اور نکات تعلیم دیکھیں گے، اور اس طرح تقریباً جو ہے 6 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 6 کے ختم تک آپ 63 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 23,267 بار آئے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے یا اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی محمد عمران انمیوٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے سن؟ یس آ رہی ہے آ رہی ہے جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے۔ شکریہ برادر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم سے کیا مراد ہے۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من آپ نے پڑھا ہوا ہے، سے کس سے؟ النوم، کس سے؟ نیند سے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جی مسرت، سسٹر مسرت، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں الصلاۃ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے جی، الصلاۃ اسم ہے۔ گڈ۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے، گولتا ہے۔ گڈ۔ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے جی۔ شکریہ۔ النوم، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ نوم، نوم بھی واحد ہے اور اسم ہے۔ گڈ۔ اور اسم ہے۔ تو خیر جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس پہ تنوین ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بہتر۔ نوم نیند کو کہتے ہیں۔ یہ صرف ہے جی۔ تو نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، تو نماز جو ہے اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہماری نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، نماز جو ہے روح کے لیے راحت ہے۔ لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا کا کام کرتی ہے۔ تو علم، اب آپ کی باری ہے۔ آپ میں سے جی روحا اظہر اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے اسے ایک بار پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ جزاک اللہ۔ اقامت کے وقت اضافی الفاظ جو ہے کہے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ قد کے معنی ہے البتہ، تحقیق، آلریڈی، قامت کھڑی ہوگی، کیا؟ الصلاۃ نماز، یعنی اذان اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت جو ہے اعلان ہے اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں وہ جماعت کھڑی ہوگی اس میں شامل ہو جائے۔ تو یہ اذان اور اقامت کا فرق کیا ہے؟ اذان جو ہے جو لوگ مسجد میں نہیں ہیں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جائے، اور اقامت جو ہے یہ اس بات کا اعلان ہے
کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آئیے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی انمیوٹ کر کے کوئی بتائے جی کیا ہے بسم کے معنی؟ 2 ٹکڑے ہیں جی۔ کون سے؟ 2 ہیں۔ بے الگ ہے، اسم الگ ہے۔ گڈ۔ اچھا اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے، اس کو کبھی بھی ٹکڑے ہم نہیں کریں گے، یہ اس کو ایز سچ ہی لیں گے۔ تو وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان کیا ہے؟ اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پہلے تو یہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، یعنی یہ پہلے تو ہے شہادت، کلمہ شہادت کا یہ حصہ۔ اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے۔ موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ حدیث ہے کہ جو مرنے کے قریب ہو اس کو کہے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ جی اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ انمیوٹ کر 2 کے۔ ٹکڑے ہیں، تو کون کون سے؟ واو وحد اور ہو۔ وحدہ وحد وحدہ اور ہو۔ واہ ہو الگ ہے، واہ الگ ہے وحدہ اور دہو الگ ہے۔ جی ہاں، تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک۔ لہو، لہو کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لہو دو 2۔ 2 ہیں، لا اور دو ہو۔ ہے لا اور ہو۔ ٹھیک، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ وحدہ اکیلا ہے وہ، یہ دیکھیے 2 ٹکڑے تھے، آپ نے صحیح کہا۔ شریک یہ اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، شریک، شرکا، شرک، مشرک۔ تو شریک کے معنی ہوتے ہیں حصہ دار، پارٹنر۔ تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ شریک کی جمع شرکا، شریک کی جمع شرکا۔ لہو اس کے 2 ٹکڑے تھے، لا یہ آپ نے ٹیبل آج بھی کیا، لہو، لہم، لکا، لی، یہ وہی ہے۔ لا حرف ہے، ہو جو ہے اس کے ساتھ ضمیر، لہو اس کا یا اس کے لیے۔ تو آئیے اس سے کیا مراد ہے؟ وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ کرایا، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں، پھر وحدہ کے لفظ کہے کہ وہ اکیلا ہے، پھر لا شریک له اس کا کوئی نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے اکیلا واحد ہونے کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان۔ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ تو آئیے اس کو دہراتے ہیں۔ تو مصباح جی، سسٹر مصباح انمیوٹ کیجیے اور اسے ایک بار پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں شریکا کوئی اس کا شریک، کوئی شریک، لہو اس کا۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے حصے پر۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وَأَشْهَدُ اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے جی ٹکڑے ہم نے کرنے ہیں۔ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ انمیوٹ کر کے جواب دیجئے جی۔ 2 ٹکڑے ہیں جی، عبد اور ہو۔ عبد اور ہو، گڈ۔ 2 ٹکڑے ہیں اب۔ اور یہ جو دو۔ وَرَسُولُهُ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس میں 3 آ جائیں گے، پھر واو ہے، پھر رسول ہے، پھر ہو ہے۔ گڈ، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد کے معنی ہوتے بندہ، عبدہ اس کا بندہ۔ عبد کی جمع کیا ہوتا ہے؟ عباد، عبد کی جمع عباد۔ تو رسولہ، آئیے اس کے ٹکڑے دیکھتے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں، وا اور رسول، رسول ہو اس کا اور اس کا رسول۔
یہاں اس پوری عبارت میں عبدہ کا لفظ زیادہ ہے، باقی یہ جو ہے آپ اذان کے اندر جو کلمات تھے وہاں پہ یہ اس کی تشریح دیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے اس عبد کو دیکھتے ہیں۔ محمد کو اللہ کا عبد یا غلام بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا یا شریک بنا دیا تھا، جیسے عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا۔ ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد یعنی بندے بن کر رہے ہیں۔ علم، اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی جو ہے کون کرے گا؟ جی زاہدہ شاہد، زاہدہ شاہد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور پلیز اسے ایک بار دہرا دیجیے۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں انا محمدن انا کے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ دیکھیں جی اصل دعا اب شروع ہوئی۔ وضو کے بعد کی اصل دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت تو وہ ویسے اس کے ساتھ تھا، یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین۔ اللہم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں بھائی؟ اللہم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس میں بھی نہیں اس میں اللہ تو اللہ ہے اور ایک دو ہو پھر دو ہو گیا، نہیں، نہیں ہم یہ اللہم میری بات، اچھا اللہ ایک ہی ہے۔ دو اللہم ہیں اللہ، اللہم ایسا لفظ ہے جس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے۔ یہ آپ نے درست کہا کہ یہ اللہ اور ہما سے مل کے بنا، لیکن اس لفظ کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے۔ جیسے میں نے کہا اس میں جلالہ اللہ جو ہے وہ ال اور الہ سے مل کے بنتا ہے، لیکن ہم اس کے ٹکڑے نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہم، یہ اس کے ٹکڑے کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے اسم اللہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اللہم جو ہے یہ بھی صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں لفظ کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے۔ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، جیسے اللہم اللہ اور ہم سے مل کے بنا، اسی طرح اللہ لفظ جو ہے وہ الف لام اور الہ سے مل کے بنتا ہے، لیکن ہم ٹکڑے نہیں کرتے۔ آگے ہے اجعلنی، یہ ابھی آپ نے افعال نہیں پڑھے، 9ویں سبق میں شروع کریں گے۔ اجعل کے معنی یعنی بنا مجھے، یا کے معنی ہوتا ہے مجھے، کیا؟ من معنی سے التوابین۔ ہاں یہ اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ جی بتائیے التوابین یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے، الف لام سے آپ نے پہچان۔ اب اگلا سوال ہے، اگر یہ اسم ہے تو کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے جی، جمع ہے۔ اگر یہ جمع ہے تو تیسرا سوال یہ ہوگا، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے جی، مذکر ہے، کیوں؟ مؤنث ہوتا تو الف تا آتا آخر۔ اور آخری الف سوال تا۔ یہ ہوگا، آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو، نکرہ کہتے ہیں عام کو۔ تو خاص ہے کیونکہ ال ہے اس کے ال ساتھ۔ لگ گیا تو لہٰذا یہ خاص ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے آپ کو 4 باتوں کا ترجمہ آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ 4 باتیں پتہ چل گئی۔ یہ اسم ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر کا ہے، کیوں؟ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ اسے کیا کریں گے؟ معرفہ ہے کہ الف لام آ رہا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں اجعل، بنا دے، نی مجھے، اجعلنی مجھے بنا دے، کیا بنا دے؟ منت توابین۔ آئیے لفظ توابین پہ غور کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تابا، تابا کے معنی ہوتا ہے عربی میں پلٹنا، اس سے لفظ نکلتا ہے تائب، پلٹنے والا، اور ایک ہوتا ہے تواب، بار بار پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تواب یہ کیا ہے؟ تواب کی جمع ہے توابین، یعنی بار بار پلٹنے والا۔ انسان بار بار توبہ کرنے کی جو ہے اس میں ترغیب ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا، اس کا اعتراف کرنا اپنے گناہ کا،
اس پہ شرمندگی محسوس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم کرنا، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی کرنا کہ میں توبہ کرتا یا کرتی ہوں۔ یہ 5 شرطیں پوری ہوں پھر توبہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور کہے میری توبہ میری توبہ، اور لوگوں کا حق مارے جا رہا ہے ماری جا رہی ہے اور کہہ رہا ہے میری توبہ میں، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کے لیے اس کا پہلے اقرار کرنا کہ ہاں میں نے غلط کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے گناہ کیا، پھر شرمندہ ہونا کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، پھر دوبارہ عزم نہ کرنا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا جو ہے بدلہ دینا یا اس کا حق لوٹانا، اور پھر اللہ سے توبہ کرنا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، 3 ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، آگے کیا ہے وَاجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین، متطہر کہتے ہیں پاکیزہ، متطہرین۔ ہاں جی، اب آپ بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم ہے جی، اسم ہے، اور اسم میں جو ہے یہ کیا ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جی جمع جمع ہے۔ جمع جمع مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ مذکر مذکر ہے، کیوں؟ مؤنث ہوتا تو الف تا آتا۔ اور آخری سوال، آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، خاص ہے یا عام ہے؟ خاص خاص ہے، الف۔ الف لام ہے خاص جی ہاں، آپ نے درست فرمایا۔ تو یہ دیکھیے بغیر معنی جانے آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، یہ جمع کا اسم ہے، یہ مذکر کی جمع ہے، اور یہ کیا ہے، معرفہ ہے۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ اور جو ہی آپ کہیں گے الحمدللہ تو کیا جواب آئے گا اوپر سے؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے، میری بندے نے میری تعریف کی۔ تو پاکی سے کیا مراد ہے؟ مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدہ کی پاکی، خیالات کی پاکی، غرض ہر قسم کی پاکی۔ تو یہ پوری دعا ہے آپ کے سامنے آگی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو آئیے کون پڑھے گا اسے بھائی، کس کی باری ہے؟ سارے چلیں جی، رابعہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ پڑھیے، سسٹر رابعہ پڑھیے سسٹر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے اللہ، اجلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ متطہرین، تا اور توئیں ہیں تو ان دونوں کا تلفظ آئے گا۔ اچھا جی، کوئی اور بھی اسے پڑھنا چاہے گا؟ جی منیبہ، منیبہ آپ جو ہے کائنڈلی انمیوٹ کر کے اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اچھا، آپ کو میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، سب لوگ غور سے سنیں۔ یہ لفظ ہے اجعلنی، اس نے پڑھا اجعلنی، کیوں اسے نہیں پتا تھا یہ زبر ہے یا زیر ہے، کیا آئے گا؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ امر ہے آگے پڑھیں گے تو اس کے تیسرے حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے نا اسے دیکھتے ہیں، 1 2 3، یہ زبر آ رہا ہے، چاہے زبر آئے اس پہ یا زیر آئے تو اسے زیر سے پڑھتے ہیں، اور اگر اس پہ پیش آئے پھر پیش سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہوا، اور اب آپ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے انمیوٹ کر لیجئے، سوری لوور کر لیجئے پلیز، سب پہلے لوور کر لیں پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں۔ ہاں گڈ، تھینک یو، شکریہ۔ اب آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ ریز کریں جس نے کوئی سوال کرنا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، تاکہ مجھے پتا چلے سوال کرنے والا کون۔ وہ تو 8 10 لوگوں نے کتاب، مجھے کیا پتا کس نے سوال کرنا تھا۔ ہاں جی، جی عابدہ
سسٹر آبدہ آپ جو ہے انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور پوچھیے سوال. جی السلام علیکم سر. وعلیکم یہ السلام. جو ابھی آپ نے رول بتایا ہے کہ یہ زبر یا زیر کے لیے، وہ پلیز کین یو پلیز ریپیٹ اٹ؟ وہ میرے سے تھوڑا اوور ہیئر ہو گیا، میں نے بہت دھیان سے سنا نہیں اس کو. سسٹر یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو امر ہوتا ہے، ابھی چونکہ آپ نے امر نہیں پڑھا اس لیے آپ اس میں الجھ جائیں گے. آپ یوں سمجھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں. جب یہ آپ امر پڑھیں گی نا، آپ پڑھیں گی امر کوئی جو ہے 15ویں لیسن میں پڑھیں گی، وہاں پہ پھر یہ آپ کو بڑی تفصیل سے بات بتائی جائے گی کہ امر کے اوپر جو ہے یا تو حمزہ جب لگاتے ہیں پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. جب پیش ہوتا ہے اس وقت جب کہ وہ تیسرے حرف پہ پیش آ رہا، اور زیر اس وقت ہوتا ہے جب اس تیسرے حرف پہ یا تو زبر آ رہا ہو یا زیر آ رہا ہو. یہ ابھی اس کو یہاں پہ رہنے دیجئے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں. مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے امر پڑھا ہی نہیں ہے. جب پڑھا ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے پہچان سکتے؟ صرف یہ یاد لکھیے، یہ لفظ جو ہے اجعلنی ہے، اجعلنی یا اجعلنی نہیں، نہ اس پہ پیش ہے نہ زبر ہے، یہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے. بس اتنا یاد رکھیں. یہاں پہ اس کا تلفظ کیا ہے؟ اجعلنی. جی سسٹر آبدہ ایک بار اس کا تلفظ دہرا دیجئے، انمیوٹ جی کریں. اجعلنی، ہاں مطلب زیر کے اجعلنی ساتھ سر. پڑھیں گے، اتنا تو جی یاد رہ زیر. جائے گا. جی سر جزاک اللہ بس خیر سر. ٹھیک اتنا ہے یاد رکھو انشاءاللہ میری I'll بہن. read. انشاءاللہ جب وہ امر والی مرحلہ آئے گا، وہ مقام آئے گا نا، پھر آپ کو یہ بالکل ایک ایک چیز کلیئر. ابھی چھوڑ دیں کیونکہ اب جی آپ سب انشاءاللہ. جو چیز پڑھی نہیں تو اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے. اوکے سر، اوکے اچھا سر، جی، جزاک کسی اللہ. اور کا اگر سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لے، نہیں تو ورنہ پھر ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. ہاں جی جی فوزیہ انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو سسٹر اور سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے شروع سے یہ کلاسیں لی ہیں نا، لیکن میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی قرآن جو ہے نا، بس بچپن سے جو ہمارے بھی پڑھتے تھے وہی پڑھا ہے. نہ ہم نے کبھی عربی پڑھی ہے، نہ اس کا ترجمہ، نہ تشریح. لیکن اب جو یہ گرامر پڑھا رہے ہیں نا تو مجھے اس میں بہت مشکل ہوتی ہے. میری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو اس میں مجھے اگر یہاں پہ کوئی میری مدد کر دے، کیونکہ مجھے کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی اور یہاں پہ صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے نا. پھر جو وہ مجھے کویسچن آنسر کرتے ہیں، وہ 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، تو اس میں مجھے بہت زیادہ کویسچن میرے جو ہے نا وہ غلط ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، ہر بندے کا دماغ تو ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اگر کوئی مدد کر دے تو سب کی بڑی مہربانی ہوگی میری. شکریہ سسٹر، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بہت جو ہے اہم بات کی. اب میری بات بھی سن لیجئے. اس کورس کو پہلی بار کرنے سے آپ اس کو صرف 25% سیکھیں گے، جب دوسری بار کریں گی 50%، اور جب 4 دفعہ کر لیں گی نا پھر یہ آپ کو پورا آ جائے گا. اور پورا آنے کا مطلب ہے قرآن کا 50% آپ کو آ جائے گا. اور اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کی تو آپ جو ہے اس کو 4 بار کی بجائے 3 بار 2 بار میں بھی کر لیں گے. ایک تو یہ کہ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ پہلی ہی دفعہ میں آپ اسے پورا کر لیں گی جبکہ آپ پہلی بار کریں. دوسرا یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے آپ کو کچھ نہیں آتا یا آپ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ذہن سے نکال دیں. کوئی مدد نہیں کرنے والا. اب میرے ہاتھ کو دیکھے گا، کوئی نظر آ رہا ہے؟ اللہ مدد کرنے والا ہے، اسی نے آپ کو اس کلاس میں بھیجا ہے، وہی آپ کو آگے بھی لے کے جائے گا. اب رہ گئے آپ کے مسئلہ ذاتی کے بارے میں، تو میں مختصر یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے گروپ میں کچھ استاد ہوں گی جو آپ کو ایز اے ہیلپر ملی ہیں ایکٹیویٹیز. کیا آپ کے گروپ میں ہے کچھ نام؟ سسٹر فوزیہ کدھر چلی گئی؟ آپ دوبارہ ہینڈ ریز کیجئے پھر آپ مجھ سے بات کر سکیں گی. ہاں سسٹر، کیا آپ کے گروپ میں کچھ اور نام ہیں جو ہیلپر ایز اے دیے گئے ہیں؟ جی نام تو 4-5 ہے ہمارے گروپ میں. بس پھر کام آپ کا ہو گیا. ان ناموں والوں میں سے کسی ایک سے رابطہ کیجئے، اس سے وہ جو ہے ریکویسٹ کیجئے، درخواست کیجئے، وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں. اور اگر چاہیں تو اسی ٹیچر سے آپ میرا نمبر لے لیجئے گا، مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو جتنی گرامر چاہیے ہوگی وہ ہم آپ کو سکھا دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ آئیں گے اس ٹیچر کے تھرو.
اوکے چلیے اب ہینڈ ڈاؤن کر لیجیے. اب آگے ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے آج کا سبق ہے سبق نمبر 6 بی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ 2 گرامر. آج ہم 3 نئے حرف سیکھیں گے. بی فی الا. اس سے پہلے ہم نے لی من اور ان پڑھے تھے. آج یہ 3 اور پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. وہ کیا ہوتا ہے سنیے. سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. پلیز میرے ساتھ اپنی جگہ رہتے ہوئے آپ دہرائیے. سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اپنی تمام حصوں کو استعمال کریں. کیوں؟ دیکھنے کا مرکز اور ہوتا ہے سننے کا اور ہوتا ہے بولنے کا اور ہوتا ہے حرکات و سکنات کا اور ہے. دماغ میں یہ مختلف سینٹرز ہیں. تو ان سینٹروں میں جب آپ اپنی چیزیں رکھیں گی تو آسانی سے انہیں یاد کر لیں گی آسانی سے جو ہے وہ یاد ہو جائیں گی. اگر آپ صرف پڑھتی رہیں گی یا صرف سنتی رہیں گی یا صرف دیکھتی رہیں گی پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹی پی آئی بڑے کام کی چیز ہے اسے استعمال کیجیے. ہم نے دیکھا تھا عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ. جیسے مثال کے طور پر کتاب مکہ. یا پھر کوئی صفت عربی میں جو ہوتی ہے اس کو بھی اسم کہتے ہیں. مثلا مسلم مومن اچھا برا یہ سب صفت ہیں. یہ جو برا وغیرہ یہ بھی عربی میں صفت کے طور پہ استعمال. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. یا آخر میں یہ 2 پیش آ جائیں یا 2 زبر آ جائیں یا 2 زیر آ جائیں یا پھر اگر وہ جمع ہو تو اس کے شروع میں الف لام یا واو نون یا یا نون یا الف تا آئیں تو یہ اسم کی پہچان ہوتی ہے. دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا تو پتہ چلے لیکن اس کے ساتھ اس میں زمانہ بھی ہو. زمانے سے مراد ہے ماضی مستقبل حال. یہ جو زمانہ ہوتا ہے نا اس کا معنی مفہوم آئے. مثلا فتح اس نے کھولا ماضی کا زمانہ ہے اس میں. یعملون وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے اس میں حال اور مستقبل کا زمانہ. تیسرا لفظ ہوتا ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملائے. اس کی ایک اور بھی تعریف ہے. جو نہ اسم ہو جو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے. یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام جو ہے الفاظ جو ہیں وہ کیا حرف ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ نے 3 جو ہے حرف پڑھ لیے ہیں پچھلی کلاس میں. کوئی بتائے گا جی کون سے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں اسے انمیوٹ کر کے پوچھوں. آپ نے کون سے 3 حرف پڑھے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. جی انمیوٹ کیجئے بردر اناز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے پھر اپنے آپ کو میوٹ کر لیا ہے. انمیوٹ کر کے آپ مجھے جواب دیجئے 3 حرف کون سے پڑھے ہیں؟ سر ان اور مین پڑھا تھا. یہ تو 2 ہوئے. اور تیسرا ابھی یاد نہیں آ رہا سر آپ یاد کرا دیں. وہ تو ڈبل شاید تھا. لا پڑھا. وہ ڈبل تھا. ہاں لا تو لا یا لی ڈبل تھا. لا لی من عن یہ آپ 3 پڑھ چکے ہیں اور آج ہم 3 اور پڑھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں وہ 3 کون سے ہیں انہیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک ٹیبل پڑھا تھا کیا؟ وہ اس کا ہم ان سب کا آپ کا ای میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. یہ بڑے کام کے ٹکڑے ہیں بھائی. کیوں؟ قرآن کی ہر سطر میں آتے ہر سطر میں آتے. اور اہمیت ان کی کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو ہے اسم بھی جڑتا ہے. جیسے ربو اس کا رب ربہم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب ربکم آپ سب کا رب ربنا ہمارا رب. اور اس کے ساتھ حرف بھی جڑتا ہے. لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لکا آپ کے لیے لی میرے لیے لکم آپ سب کے لیے لنا ہمارے لیے. تو یہ تو بڑے کام کے ہیں نا. تو اب آپ میں سے مریم فضل جو ہے آپ کائنڈلی یہ اس ٹیبل کو دہرا دیجئے سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربو اس کا رب جی ربہم
ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، اور ربو ہا پڑھا تھا اس عورت کا رب۔ اچھا سسٹر، اگر میں یہ کہوں آپ سے رب کی جگہ اگر ہم یہاں پہ اسم رسول لگا لیں تو کیا ٹیبل بن جائے گا؟ کوشش کیجئے۔ یس سر جی، رسولہ اس کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول، رسول کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول، رسولنا ہم سب کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول۔ بس آپ کا کام ہو گیا، اب آپ ہو جائیں میوٹ۔ اور جی سسٹر زاہدہ شاہد پلیز اپنے آپ کو میوٹ کیجئے۔ سسٹر ہاں، آپ نے جو ہے یہ دیکھو ربو بھی ہو گیا، رسول بھی ہو گیا، اگر میں یہاں پہ کتاب لگانا چاہوں کہ آپ میری مدد کریں گی؟ کیسے بنے گا کتاب سے ٹیبل؟ جی، کتابہ اس کی کتاب، جی کتابہم ان سب کی کتاب، کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب۔ ادھر تو لکھا ہوا نہیں، آپ نے کیسے بنا لیا؟ سر میں پہلے نا رمضان والی کلاس بھی میں نے جوائن کی تھی، تو اس آپ تو نہیں یہ میں سمجھا آپ نے پہلی بار میں ہی سیکھ لیا۔ چلیں برادر عمران آپ جو ہے انمیوٹ کیجئے پلیز۔ ہاں یہی کون سی آوازیں آ گئی؟ اچھا یہ بتائیے آپ پہلی بار کر رہے ہیں یا آپ نے بھی پہلے رمضان والا کورس کیا ہے؟ نہیں سر، پہلی بار تھا۔ اچھا آپ کو میں ایک اسم دیتا ہوں، لفظ اسم کے معنی ہوتا ہے نام، جی تو جی آپ اس سے یہ ٹیبل کرنے کی جی جی کوشش کیجئے۔ اسمہ، اسمہم، اسمکا، اسمی، اسمکم، اسمنا، اسمہا۔ ویری گڈ، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا۔ اسمہ اس کا نام، اسمہم ان سب کا نام، اسمکا آپ کا نام، اسمی میرا نام، اسمکم آپ سب کا نام، اسم و نام کا، تو آپ سب کا قرآن میں یہ اسی اسمنا طرح، ہمارا نام۔ آپ نے درست کہا برادر، تو یہ قرآن میں اسی طرح اسم جڑ کے آتے ہیں۔ اب آپ کو اگر یہ ہو، ہم، کا، کی کا مطلب آتا ہے اس کا، ان کا، ہم کا، سب ہمارا تمہارا، تو آپ اگر اس لفظ کے اسم کے معنی جانتے ہیں تو آپ کو فٹافٹ ترجمہ خود ہی آ جائے گا۔ آج کوشش کیجئے، دیکھیے آج کے اس ایکسرسائز سے کیا فائدہ ہوتا۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا لیے، من سے، ان سے، یہ بارے میں، اور پھر اس کا یہ ٹیبل آپ نے دیکھا تھا، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا کے ساتھ انہیں لی، من، ان کو بلایا۔ آج ہماری وہ بہن آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیبل کرا رہی تھی، وہ کیا تھا؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور دوسرا تھا منہو، منہم، من کا، منی، منکم، مننا، اور انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ آپ لوگوں نے دہرائی میں اسے بہت اچھی طرح دہرا لیا تھا اور کر لیا تھا۔ صرف ایک بار اسے ہم کرا لیتے ہیں، وہ ہے منیبہ۔ جی منیبہ انمیوٹ کیجئے اور پلیز یہ ٹیبل کرا دیجئے، پہلا ٹیبل آپ کرائیے۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ گڈ۔ اور یہ سسٹر اسما ہیں، ایک اسما شفیق، پلیز آپ انمیوٹ کیجئے سسٹر اور منہو کا ٹیبل کرانے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ منہو اس سے، منہم آپ سب سے، ہیں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ آگے ہیں عامر، جی بردر عامر آپ انمیوٹ کیجئے اور یہ انہو کا ٹیبل ذرا کرائیے۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے،
अनहा उससे, अच्छा, उस औरत। آپ نے بھی کرا دیا اتنے چھوٹے نے. یہ تو ہم سے نہیں ہو رہا اتنے بڑے بڑے لوگ. جی مصباح، مصباح جبین. سسٹر انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. جی سسٹر آپ یہ تینوں ٹیبل کرا دیجئے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. Good. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. Good. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. Good. اچھا اس میں ایک کام کی بات ہے اسے آپ نوٹ کر لیجئے. دیکھیے لی، منی، انی، انا، منا، ان پہ شد ہے. جب یہ شد ہوگا تو اس کی دو آوازیں لکھی. منی نون کی دو آوازیں، منا نون کی دو آوازیں، انی نون کی دو آوازیں، انا دو آوازیں. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھا جہاں شد آیا اس لفظ کی دو آوازیں نکلتی. بس اتنی یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو انشاءاللہ آپ کبھی تلفظ میں غلطی نہیں کریں. تو آئیے اب ایک گہری سانس لیں. کیسے لیتے ہیں مجھے دیکھیے. لمبا سانس لیں. جب بھی لینا ہو اسے روکیں جتنی دیر روک سکتے ہیں، پھر منہ سے اسے خارج کر دیں. اس سے ہوتا ہے یہ جسم میں آکسیجن زیادہ جاتی ہے. دماغ کو دو چیزیں چاہیے، آکسیجن اور گلوکوز. گلوکوز خون میں پہلے سے ہوتا ہے، جیسے اس کو آکسیجن اور گلوکوز ملتا ہے دماغ جلدی جلدی تیز تیز کام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ربی زدنی، ربی زدنی. یہ بڑی خوبصورت بات. آپ اسے ہر روز پڑھیں، ہر وقت پڑھیں. جتنے دفعہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم پڑھاتے جائیں گے. تو آج ہم نے یہ 3 حرف پڑھنے ہیں، بی فی علا. تو جی رابعہ مشتاق آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے. آپ کیا یہ 3 حرف دہرا دیں گی؟ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو، دہرائیے 3 لفظ. جی سر. بی سے، فی میں، اعلیٰ پر. یہ تو ابھی ہم نے بتایا نہیں، آپ نے کہاں سے پڑھ لیا؟ سر میں نے رمضان کا بھی کورس کیا ہے. بس 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 پھر ہم پیچھے ہیں، آپ سے پیچھے. ہم نے رمضان کا کورس نہیں کیا. تو آئیے بی سے، بی کے معنی ہوتا ہے سے. اس کو یاد رکھتے ہیں بسم اللہ سے. آئیے اس کو ٹیبل بناتے ہیں. جب اسے بی کو جوڑا بن گیا بی ہی سے، بی ہم سب سے. اب آئیے وائٹ کلر میں اگلا پیار، بی کا آپ سے، بی سے. گرین کلر کی طرف چلتے ہیں، جمع کا ہے بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. اور من نے سبھی آپ لوگوں نے مجھے یاد کرا دیا تو وہ بھی لے آتا ہوں میں. چلیں بی ہا اس عورت سے. مجھے نہیں آتا تھا، یہ آپ لوگوں نے آج مجھے بتایا. اچھا یہ بی ہا بھی ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بھی لے لیا. ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں بردر، ان میں جس کی باری ہے میں انشاءاللہ اسی سے پوچھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جی ابو بکر صدیق. ہاں آپ نے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کرایا. آپ یہ بردر کرا دو ذرا، مجھے انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کریں ٹیبل کریں. بہی، اس سے، اس سے، بہم، اس سے، اس سے نہیں اس اس سے. سے، ہاں بہی اس سے، بہم ان سب سے، گڈ. بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بیہا اس عورت سے. کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو بہت اچھا آتا ہے. میں تو سمجھا صرف مجھے ہی آتا ہے. جی مسرت جبین اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے سسٹر اور اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجئے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. ماریا مجید اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے یہ ٹیبل کرا دیجئے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے،
बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। Sir, please unmute your mic. सुरैया आप जो है अनम्यूट कीजिए और अपने आप को और सवाल कीजिए, और आपके साथ जो है शाहिदा फारूक, आप इन्हें जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सिस्टर, सवाल की। हालिल्लाह रहीमुल्लाह रहीम बिही। सर मुझे ही जवाब देना है? नहीं, जवाब सवाल तो मुझसे पूछा शायद सर ने। सुरैया, सही है। जी जी आप कीजिए, हलिल्लाहु क्वेश्चन कीजिए। रहीमु बिही। नाम अल्लाह रहीम बिही। हलिल्लाहु रहीमु बिहिम। नाम अल्लाह रहीम बिहिम। हलिल्लाहु रहीमु बिका। नाम अल्लाह रहीम बिही। हलिल्लाहु रहीमु बिकुम। नाम अल्लाह रहीम बिना। जो सवाल कर रहा था वो जवाब देगा, जो जवाब दे रहा था वो सवाल करेगा। बदल लीजिए अपनी जी। हालिल्लाह रहीम बिही। नाम अल्लाहु रहीमु बिही। हालिल्लाह रहीम बिहिम। नामुल्लाहु रहीमु बिहिम। हालिल्लाह रहीम बिका। नामुल्लाहु रहीमु बी। हालिल्लाह रहीम बिकुम। नामुल्लाहु रहीमु बिना। अच्छा, इसमें जेर जबर पेश का जो है शायदा आपने ख्याल रखना है। देखें, हल्लिल्लाहु पेश है, लिल्लाह पेश है। इसी तरह पहले आपने ये बी ही पढ़ दिया, नाम अल्लाह रहीम बी ही, नहीं ये बी है। तो ये आपने जो है अपनी तरफ से कोशिश करनी है। कोशिश करें, तजवीद की क्लास अटेंड करें। तो आगे है लफ्ज फी के मैंने होता है में। आइए उसका टेबल देखें कैसे बनता है। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में। ये तो येलो कलर था, व्हाइट कलर पे चले। फी का आप में, फी या मुझ में, ग्रीन कलर पे आए। फी कुम आप सब में, फी ना हम में, तो पिंक कलर को भी ले लेते हैं। फी हा उस औरत में। तो ये तो हो गए हमारे टेबल। अब आए इसको दोहराने के लिए। अस्मा, सिस्टर अस्मा, आप जो है इसे दोहरा दीजिए। जी दोहराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस एक उन सब में, फी का आप में, में, फी हा उस एक औरत में। आपने कराया, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ डिस्टरबेंस ही, हमें सुनाई नहीं दिया, या हो सकता है लोगों को सुनाई दिया हो, मुझे ना सुनाई दिया हो। तो आइए, ये एक शाहिदा फारूक हैं सिस्टर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे टेबल को एक बार दिखा दें। जी। फी उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फी कुम आप में, फी ना हम सब में, फी हा उस एक औरत में। अच्छा, इसमें ये जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है ना, इसको एक बार और पढ़िए। फी कुम, ये तो फी कुम जो है, ये तो पांचवा है ऊपर से। फी या शद है, मैंने कहा था जहां शद आया आपने या, उस लफ्ज को दो दफा। फी या की दो आवाजें मुझे फी या चाहिए। फी या, मुझ में, फी या, गुड फी या गुड। मुझ में। जी, आगे है बख्तावर। सिस्टर बख्तावर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज इस टेबल को दोहरा दीजिए। फीही इसमें, फीहिम उसमें, इन सब उसमें, में, इसमें कोई चीज नहीं होता, उसमें। फीही उसमें, फी गुड।
उन सब में गुड फी का आप फीया मुझ में फीकुम आप सब में फीना हम सब में फीहा उस औरत में गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। तो आइए चलते हैं, इसकी अरबी बोलचाल भी देख लेते हैं। चलिए आपके लिए मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग करा सके। तो अब जी कौन कराएगा इसे? जी जाहिदा शाहिद आप सवाल कीजिए और आपको जवाब देंगी राबिया है मेरे ख्याल में, ये राबिया। आप दोनों को मैंने अनम्यूट कर दिया, प्लीज सवाल जवाब कीजिए। जी सर। हल फीही खैर नअम फीही खैर खैर हल फीहिम खैर नअम फीहिम खैर हल फीका खैर नअम फीया खैर हल फीकुम खैर नअम फीना खैर। अब आप लोग जगह बदलें, जो सवाल कर रहा था वो जवाब करे, जो जवाब दे रहा था वो सवाल करे। करें जी दोबारा। क्वेश्चन करें आप। वो उसने अपने आप को म्यूट कर लिया गालबन। तो राबिया अनम्यूट दोबारा करें और सवाल करें आप। जी तो सर। जी हल फीही खैर नअम फीही खैर हल फीहिम खैर नअम फीहिम खैर हल फीका खैर नअम फीया खैर हल फीकुम खैर खैर नअम नअम फीना खैर। जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए अब अगला लेते हैं तीसरा हरफ आज का। तीसरा हरफ हमारा आज का है अला। अला के आला, ये है एन हलक से निकालते हैं, अला आला। तो इसे याद रखने का क्या था कुल्ला? अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम में ये अला आता है। आइए इसका टेबल बनाते हैं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर। आपकी बारी है तो अपना अपना हैंड रेज कीजिए। अबू बकर आपका अगर रेज है तो बारी आ जाएगी, आप क्यों फिक्र करते हैं? अलैका आप पर, अलैया मुझ पर। जमा के लिए अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। टेबल तो तैयार हो गया। अब है करने वाले कौन कौन से हैं? हाँ जी, नए जो आए हैं उनसे करवाएं पहले तो। जी रूह, रूहा आप जो है अनम्यूट कीजिए अपने आप को और प्लीज ये टेबल करा दीजिए। अलैहि इस पर अलैहिम इन सब पर अलैका आप पर अलैया मुझ पर अलैकुम आप सब पर अलैना हम पर अलैहा इस औरत पर। क्या बात है जी। अबू बकर आप कहाँ हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अपने आप को ये देखिए, अनम्यूट करके देखो, अनम्यूट होता है और तो जी बस सर। टेबल कराओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। गुड। आप में से किसी ने लिखा है कि जी मुझसे तो हैंड रेज नहीं हो रहा। वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, जब आप इतनी बड़ी अंग्रेजी लिख लेते हो कि हैंड रेज नहीं होता, तो ये नीचे देखो, ये लिखा हुआ है ऑडियो वीडियो, फिर जो है पार्टिसिपेंट, फिर चैट, उसके बाद जो है यहाँ पे एक लिखा हुआ है रिएक्शन। उस रिएक्शन को दबाएंगे, उसमें ये हाथ का निशान है। हाथ के निशान को दबाएंगे तो आपका हाथ आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो इसे सीख कर आइए अगली दफा। तो जी अभी किसकी बारी है? यस मिसबा जबीन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सिस्टर। जी सर। दोहराएं जी टेबल। अलैहि अलैहि उस पर, अलैहुम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैहि मुझ पर। आई होप सो कि आप मैंने ठीक बोला है सर इसकी प्रोनाउंसिएशन। अलैया, दो आवाजें चाहिए मुझे या की। अलैया। अलैया हम्म, अलैया अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर होने पर। जी अक्सा आपने अभी हैंड रेज किया था, दोबारा हैंड रेज कीजिए। अक्सा जी, आपको अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट हो जाए और ये टेबल कराएं।
अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। गुड, एक्सेलेंट। आइए इसकी अरबी बोलचाल भी देख लेते हैं। अब सवाल है हल अलैहि दैन। दैन ये उर्दू में होता है ना लेन देन, ये वो वाला देन है, ये दीन नहीं है, मजहब नहीं है, लेन देन वाला। हल अलैहि दैन, क्या उस पे कर्ज है? तो जाहिर है हम कहेंगे अच्छी बात नहीं है ना, हम कहेंगे मा अलैहि दैन, उस पे कर्ज नहीं है। अगर हम कहें हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पे कोई कर्ज है? अच्छी बात नहीं है ना, तो हम कहेंगे मा अलैहिम दैन, उन पे कोई कर्ज नहीं। और अगर कहा जाए हल अलई का देन, क्या आप पे कोई कर्ज है? तो आप तो कभी नहीं कहेंगे, अगर होगा भी कहेंगे मेरे पे कोई कर्ज नहीं है। लोग मुनकिर हो जाते हैं, सच कह रहा हूं। मा अलई देन, उस पे कोई कर्ज नहीं। हल अलैकुम देन, क्या आप सब पे कर्ज है? मा अलई देन, हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है, तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या जवाब आया है? हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी। अल्लाह ताला इंतजार में है कि कोई कहे तो सही मेरा बंदा बंदी, और देखो कैसे मैं जवाब दूं। तो आज हमने 3 हरफ पढ़े भाई। कौन कौन से थे? ये सिस्टर बुख्तावर आप अनम्यूट करके बताइएगा, आज हमने कौन से 3 हरफ पढ़े हैं? जी सिस्टर, सिस्टर रिजवाना आप अनम्यूट करके बता दीजिए, आज आपने कौन से 3 हरफ पढ़े हैं? बी से, फी, में, अला पर। ब्रदर हन्नाज आप भी जरा बता दीजिए, आज कौन से पढ़े हैं? सर बी से, फी में, अला पर। मेरा आपसे दूसरा सवाल होगा, पिछली क्लास में आपने कौन से 3 पढ़े थे? सर पिछला था वो अन, मिन और लाली। अभी भूलना नहीं, आप शुक्रिया। फिर भूल रहे हो। ली पहले था, फिर मिन अन था, तो अभी इनको पक्का कर ठीक है। लो। ली, मिन, अन, बी, फी, अला, 6 हो गए। अभी 3 रहते हैं, वो ओके अगली सर। क्लास में इंशाल्लाह आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आइए चलते ओके हैं। सर। ये देखिए, आज हमने जो पढ़े थे वो आपके सामने समरी की शक्ल में आ गई। बी का टेबल हमने किया, फिर फी का टेबल किया, फिर अलाई का टेबल किया। ये आपके आज के 3 थे। तो इसके लिए जो हम ऊपर से जो भी तरतीब बन रही है उनसे करवा लेते हैं। तो जी जाहिदा आप अभी तक ऊपर हैं, चलें आप करा दीजिए पहला टेबल बी ही का। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। गुड। आपके बाद जो है ब्रदर इमरान है, आप फी ही का टेबल ब्रदर करा दीजिए। फी ही जी फी उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस एक औरत में। गुड। राबिया मुश्ताक आपकी बारी आ गई, आप जो है काइंडली ये फी ही का टेबल करा दीजिए। जी सर। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। जी मारिया आपकी बारी आ गई, आप अलई ही का टेबल करा दीजिए। अलई ही। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जज़ाकल्लाह। जी अब आपके बाद है मरियम फजल। जी सिस्टर अनम्यूट कीजिए और काइंडली आप जो है ये फी ही का टेबल करा दीजिए। अलैहि का सर या फीही का? फी ही। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। गुड, एक्सलेंट जी, एक्सलेंट। तो हमने ये कर लिए। अब ये देखें, वाह के साथ भी हमने किया था कुछ। वाह को अगर बी से मिलाएं
تو ہمارے پاس کیا بنے گا؟ کوئی یہ کر سکتا ہے مشق؟ جی یہ عامر بھائی آپ کوشش کیجئے وا کے ساتھ یہ بی ہی کا ٹیبل کرا دیجئے. وبی اور اس سے گڈ. اور اس کے ساتھ وبہم اور ان سب سے. گڈ. وبی کا آپ سے اور آپ وبی سے اور مجھ سے. وبکم اور آپ سب سے. وبینا ہم سے اور ہم سے. وبیہا اور اس عورت سے. اسی طرح اگر واو کو ہم فی کے ساتھ ملائیں تو کیا بنے گا؟ کوئی کرائے گا؟ جی کس کی باری ہے؟ رضوانہ جی آپ ابھی تک بیٹھی ہیں، چلیں آپ کرائیں، انمیوٹ کریں. جی سسٹر رضوانہ انمیوٹ کیجئے اور یہ واو کو ملائیے فی ہی سے. وفیہی اور اس میں وفیہم اس میں وفیہم اور ان سب میں. ان سب میں. وفیکا ان سب میں. وفیکا آپ میں. فیہ مجھ میں. وفیہ مجھ میں واو اور کا مجھ میں. ترجمہ کدھر گیا بھائی؟ واو کو کس لیے ملا رہے ہیں؟ وفیہ اور مجھ میں. ہاں وفیکم اور آپ سب میں. yes. وفینا اور ہم سب میں. وفیہا اور اس ایک عورت میں. جی ہاں اسی واو کو جو ہے اللہ کے ساتھ بھی ملا دیں، اللہ کے ٹیبل کے ساتھ. تو جی ہے یہ ہے اسما. جی سسٹر اسما آپ کوشش کیجئے واو کے ساتھ فی ہی کا ٹیبل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیہ اور اس پر، وعلیہم اور ان سب پر، وعلیکا اور آپ پر، وعلیہ اور مجھ پر، وعلیکم اور آپ سب پر، وعلینا اور ہم سب پر، وعلیہا اور اس عورت پر. تو اسی طرح جو ہے فی سے بھی ٹیبل بنتا ہے. فی کے ساتھ جو ہے فی ہی فا بی یا فا جو ہے فی ہم فی علیہ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو ہے آج کا سبق پورا ہوا یہاں پہ. تو ہم چلتے ہیں آپ کے سوال و جواب کی طرف. تو یہ آپ نے ہوم ورک جو ہے آپ کو اس میں ریویژن میں بتا دیا جائے گا، اسے آپ وہاں سے دیکھیے گا اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی چیز ہے آپ کے لیے. یس نکات تعلیم رہتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم بھائی بہت اہم ہے. ویسے تو ہر روز ہی اہم ہوتا ہے، لیکن آج کا اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کا تعلق ہماری یادداشت سے ہے. یادداشت کیا ہے؟ آپ جو بھی یاد کرتے ہیں آپ بھول جائیں گے، روز ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور دہرانا بہت ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ دہرانے کا طریقہ جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد 70 بھول جاتے ہیں. اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیتے ہیں تو وہ باتیں 1 دن تک تو یاد رہتی ہیں، لیکن 1 دن کے بعد پھر 70% بھول جاتی ہیں. اور اگر آپ 1 دن کے بعد پھر دہرا لیں تو وہ باتیں 1 ہفتے تک تو یاد رہیں گی، لیکن 1 ہفتے کے بعد پھر 70% بھول جاتی ہیں. اور اگر آپ اس کو 1 ہفتے کے بعد دہرا لیں تو وہ آپ کو 1 مہینے تک تو یاد رہیں گی، لیکن 1 مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. اور اگر آپ اسے 6 مہینے کے بعد دہرا لیں گے تو پھر 6 مہینے تک تو یاد رہیں گی، 6 مہینے کے بعد 70. تو فارمولا یہ ہوا، اگر آپ جو ہے ایک چیز ہفتے کے بعد دہراتے ہیں تو وہ 1 مہینے تک 70%، اور 1 مہینے کے بعد ہو تو 6 مہینے کے بعد. تو کیا کریں؟ یہ تو ہر دفعہ 70% بھول جاتے ہیں. تو آپ نے دہرانا کیسے؟ پہلی دہرائی آپ نے 1 گھنٹے کے بعد. آپ نے جو کچھ یاد کیا یاد ہو گیا، رٹا لگ گیا، پڑھ لیا، چھوڑ دیں، اپنے کام میں لگ جائیں، کوئی اور چیز کریں. 1 گھنٹے کے بعد پھر دہرائیں، آپ دیکھیں گے آپ کو 70% بھولے، آپ دوبارہ اسے یاد کر لیں، پھر اسے چھوڑ دیں. اور پھر کیا کریں؟ 1 دن کے بعد پھر اسے دہرائیں، اور پھر 1 ہفتے کے بعد دہرائیں، پھر 1 مہینے کے بعد دہرائیں، پھر 6 مہینے. تو وہ آپ کو پورا سال یاد رہے. الحمدللہ مجھے یاد ہے ہمارے وقت میں اسکول میں پہاڑے سکھائے جاتے تھے، ٹیبل یاد کرائے جاتے تھے. اس بیک کوئی 65 اور 70 کے درمیان کا پیریڈ ہوگا، 5ویں تک کا.
وہ ٹیبل مجھے آج بھی یاد ہیں. کبھی کبھی میں دہرائی کے لیے جو ہے اسے دہرا دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اسے دہراتے رہیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. تو آئیے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. سوال آپ کے ہیں من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. سرات کا معنی ہوتا ہے جی ہاں سیدھا یعنی راستہ. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور اسی طرح من ربکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کے رب کی طرف سے. نومکم کا معنی ہے آپ سب کی نیند. عبدہ کا ترجمہ ہے اس کا بندہ. اجعلنی کے معنی ہے بنا مجھے. التوابین کا مطلب تھا سسٹر آپ کی طرف سے شور ہو رہا ہے، پلیز اس کو میوٹ رکھیے تاکہ کلاس تو ڈسٹرب نہ ہو. آپ تو ڈسٹرب ہیں. التوابین کا مطلب ہے خوب توبہ کرنے والے. جو وضو کے بعد دعا پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. المتطہرین کا مطلب ہے کیا مطلب ہے بھائی؟ پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے گھروں کو، اپنے ایمان کو. اس سے یہ چاروں صحیح ہے. سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، دوسروں سے جو بھی غلط طریقے سے لیا گیا ہے اسے لوٹانا. وضو کے بعد دعا میں توحید پر کتنی دفعہ زور دیا گیا ہے؟ 3 مرتبہ. رسول من اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک رسول اللہ کی جانب سے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے معنی ہے اور مومن مردوں کے لیے. من رب ہی کے معنی ہے اس کے رب کی طرف سے. اعوذ بک کا مطلب ہے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا. آمنت باللہ کے معنی ہے میں اللہ پر ایمان لایا. تم سب میں کا جو ہے اس کی عربی کیا ہوگی؟ فیکم. فی سبیل اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کی راہ میں. حل فیکم خیر، نام فینا خیر. علیہم کا ترجمہ ہوگا ان سب پر. السلام علینا کا ترجمہ ہوگا سلامتی ہو ہم پر، ان سب پر جو الذین. فی ہی کا مؤنث کیا ہوگا؟ فیہا. علی عبدنا کے معنی ہوں گے ہمارے بندے پر. تو کہیے کیا کہیے؟ الحمد. یاد رکھیے آج کے سبق نمبر 6 کے اختتام پر آپ نے 63 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 23,267 بار آئے. پھر سے کہیے الحمدللہ. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسے نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کہیے. نہیں آتا کوئی بات نہیں، دوبارہ کریں کورس، 3ری دفعہ کریں. میں نے بھی 4 دفعہ کیا تھا. ہاں تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیہ. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ